السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے سہیل عظیم آبادی کی افسانہ نگاری کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو نیٹ جے آر ایف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن تھا اور یہ سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے، سہیل عظیم آبادی جولائی 1911 کو پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب ہے، سہیل عظیم آبادی کا انتقال 29 نومبر 1979 میں الہ آباد میں ہوا۔ اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہے، سہیل عظیم آبادی کے والد کا نام حبیب الرحمن تھا۔ اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی نے اپنی عملی اور ادبی زندگی کا آغاز کس سے کیا تھا؟ جواب ہے، سہیل عظیم آبادی نے اپنی عملی اور ادبی زندگی کا آغاز ہمدرد کلکتہ سے کیا تھا۔ رسالہ ہمدرد جو کلکتہ سے شائع ہوتا تھا اس سے کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی نے پٹنہ سے روزنامہ ساتھی کب جاری کیا تھا؟ جواب ہے، سہیل عظیم آبادی نے پٹنہ سے روزنامہ ساتھی 1949 کو جاری کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی نے اپنے دوست عبدالعتیق انصاری کے ساتھ مل کر کون سا ماہنامہ جاری کیا تھا؟ جواب ہے، سہیل عظیم آبادی نے اپنے دوست عبدالعتیق انصاری کے ساتھ مل کر ماہنامہ تہذیب 1952 میں جاری کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کی سروس آل انڈیا ریڈیو میں کب ہوئی تھی؟ جواب ہے، سہیل عظیم آبادی کی سروس آل انڈیا ریڈیو میں 1955 میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی بہار اردو اکیڈمی کے سیکریٹری کب بنے تھے؟ جواب ہے، سہیل عظیم آبادی بہار اردو اکیڈمی کے سیکریٹری 1974 میں بنے تھے۔ اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی نے کس کی سرپرستی میں بہار میں اردو کے فروغ کی تحریک چلائی؟ جواب ہے، سہیل عظیم آبادی نے مولوی عبدالحق کی سرپرستی میں بہار میں اردو کے فروغ کی تحریک چلائی۔ اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کی تصنیف الاؤ کیا ہے؟ جواب ہے، سہیل عظیم آبادی کی تصنیف الاؤ افسانوی مجموعہ ہے۔ اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کا افسانوی مجموعہ الاؤ پہلی بار کب شائع ہوا تھا؟ جواب ہے، سہیل عظیم آبادی کا افسانوی مجموعہ الاؤ پہلی بار 1940 میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، افسانوی مجموعہ الاؤ کی ابتدا میں کس نے سہیل کی افسانہ نگاری پر مقدمہ لکھا ہے؟ جواب ہے، افسانوی مجموعہ الاؤ کی ابتدا میں کرشن چندر نے سہیل کی افسانہ نگاری کے حوالے سے مقدمہ لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے، افسانوی مجموعہ نئے پرانے کا پیش لفظ کس نے لکھا ہے؟ جواب ہے، افسانوی مجموعہ نئے پرانے کا پیش لفظ علی شبر حاتمی نے لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے، الاؤ کا 1942 کا ایڈیشن کس شہر سے شائع ہوا؟ جواب ہے، الاؤ کا 1942 کا ایڈیشن لاہور سے شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، افسانوی مجموعہ نئے پرانے کب شائع ہوا؟ جواب ہے،
افسانوی مجموعہ نئے پرانے نومبر 1943 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، افسانوی مجموعہ نئے پرانے میں کتنے افسانے شامل ہیں؟ جواب ہے، افسانوی مجموعہ نئے پرانے میں 13 افسانے شامل ہیں۔ اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کی تصنیف چار چہرے کیا ہے؟ جواب ہے، سہیل عظیم آبادی کی تصنیف چار چہرے 4 طویل کہانیوں کا مجموعہ ہے، جو کہ 1977 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کے ناولٹ کا کیا نام ہے؟ جواب ہے، سہیل عظیم آبادی کے ناولٹ کا نام بیجڑ کے پودے، جو 1972 عیسوی میں شائع ہوا۔ اگلا سوال ہے، افسانوی مجموعہ الاؤ میں کتنے افسانے شامل ہیں؟ جواب ہے، افسانوی مجموعہ الاؤ میں 19 افسانے شامل ہیں۔ 19 افسانے کون کون سے ہیں؟ تو وہ یہ ہیں، الاؤ، اندھیرے اور اجالے میں، دو مزدور، کھویا ہوا لال، جوار بھاٹا، چوکیدار، ٹوٹا ہوا تارا، شرابی، وہ رات، بخیر تمام، بیچارہ، جوانی، پیٹ کی آگ، چار آنے، قیدی، بھوک، خدا کی دین، سراب، اپنا پرایا۔ یہ 19 افسانے جو ہیں الاؤ میں شامل ہیں، افسانوی مجموعہ الاؤ میں شامل ہیں۔ اگلا سوال ہے، ٹوٹا تارا کس کا افسانہ ہے؟ جواب ہے، ٹوٹا تارا افسانہ سہیل عظیم آبادی کا ہے۔ مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔